گنجائش نہیں ہے. چند اشعار مولانا کو ٹائم دینا ضروری ہے، اس لیے ان کے استقبال میں چند اشعار سماعت فرمائے. کہ علی کے بغض کا جو بھی مریض ہوتا ہے، علی کے بغض کا جو بھی مریض ہوتا ہے، یہ بات سچ ہے نہایت غلیظ ہوتا ہے. یہ بات سچ ہے نہایت غلیظ ہوتا ہے. یزید پر وہ کبھی بھیجتا نہیں لعنت، وہی جو اس کی پھوپھی کا عزیز ہوتا ہے. یزید پر وہ کبھی بھیجتا نہیں لعنت، وہی جو اس کی پھوپھی کا عزیز ہوتا ہے. تو جس کو جو بتلا دیا وہ قول پڑھتے رہ گئے، جس کو جو بتلا دیا وہ قول پڑھتے رہ گئے. شیخ جی دنیا کا بس ماحول پڑھتے رہ گئے، وہ رضی اللہ کہتے رہ گئے ان تین کو، اور ہم تا زندگی لاہور پڑھتے رہ گئے، اور ہم تا زندگی لاہور پڑھتے رہ گئے. آخری شعر اور اس کے بعد سے پھر مولانا کو دعوت دیتا ہوں. اور ہم تا زندگی لاہور پڑھتے رہ گئے، اور ہم تا زندگی لاہور پڑھتے رہ گئے. بات میں امکان حق سازی نہیں تو کچھ نہیں، بات میں امکان حق سازی نہیں تو کچھ نہیں. اپنی یادوں میں اگر ماضی نہیں تو کچھ نہیں، اپنی یادوں میں اگر ماضی نہیں تو کچھ نہیں. تم رضی اللہ کہتے ہی رہو دن اور رات، فاطمہ زہرا اگر راضی نہیں تو کچھ نہیں، فاطمہ زہرا اگر راضی نہیں تو کچھ نہیں. آئیے بڑے ہی ادب و اخلاص سے حرف التماس لے کر کے میں آگے بڑھتا ہوں. علی جناب مولانا حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید حسین رضا صاحب قبلہ کہ وہ رونق افروز ممبر ہوں، اور ذکر سید الشہداء، ذکر شہزادی عالم، شہزادی کونین، سید مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں. ان کے استقبال میں بآواز بلند نعرہ صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، امام تمام آواز بلند الصلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. الصلاة والسلام علی سید النبی الامی المکی المدنی العربی سیدنا وحبیبنا وطبیب قلوبنا وصاحب التاج والمعراج وصاحب لواء الحمد ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على مغاصب حق الولي الملعون بنص الجلي وعلى أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد قيام يوم الدين. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن لا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة
وآتینا الزکاة انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ثم قال فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثلہ هذا القرآن ولا یأتون بمثلہ ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ثم قال في القرآن وما أدراك ما ليلة القدر بآواز بلند تر صلوات پڑھیں. جیسے کہ طلاب کرام کا مجمع ہے، میں بھی آپ کی طرح ایک طالب علم ہی ہوں، کوشش کر رہا ہوں، اور یہ خوش نصیبی ہے کہ ہم کربلا میں بیٹھ کر مولا حسین کی والدہ کا ذکر کر رہے ہیں. یہ اس سے بڑھ کے شرف میرے نزدیک اور کیا ہو سکتا ہے. ہم نے اہل بیت کے اذکار کو قرآن میں بیان ہوتے ہوئے دیکھا. جو آیات تلاوت کی جاتی ہیں اس میں سے جو معروف آیت ہے اور مشہور ہے وہ آیت تطہیر ہے. متوجہ ہے تمام احباب؟ میں چاہوں گا کہ میں مختصر انداز میں بیان کر سکوں، کیونکہ وقت جو بتایا گیا ہے وہ تو اس آیت کے لیے پورا اشرا بھی ہو تو کافی نہیں ہے، مگر مختصر جتنا مختصر ہو سکے میرے لیے طلاب کرام تشریف فرما ہے. یہ ہے کہ میں مختصر پڑھوں گا لیکن آپ نے مفصلاً سمجھنا ہے. آپ اپنے اذہان کو تیار رکھیں، میں اشارہ کرتا چلا جاؤں گا، منظر آپ کی آنکھوں کے سامنے ہونا چاہیے. اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ احزاب کی آیت ہے. اللہ فرما رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یہ پوری آیت ہے، آیت تطہیر یہاں سے شروع ہو رہی ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اللہ نبی کی بیویوں سے خطاب کر رہا ہے. اللہ نبی کی بیویوں سے خطاب کر رہا ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، فرمایا اپنے گھر میں جم کر بیٹھی رہو. اپنے گھر میں جم کر بیٹھی رہو. کیا کوئی نبی کی بیوی ایسی بھی ہے جو باہر نکلتی ہو؟ میں نے پہلے ہی کہا تو میں اشارہ کرتا چلا جاؤں گا. کیا کوئی نبی کی بیوی ایسی بھی ہے کہ جو گھر سے باہر نکلتی ہو؟ ہاں، ایک منظر ذہن میں آ گیا. اللہ نے اس منظر کو ذہن میں انسان کے رکھتے ہوئے یہ بیان کر دیا کہ جو نبی کی بیوی ہوگی وہ گھر میں رہے گی، جو باہر نکل آئے وہ زوجیت سے نکل سکتی ہے. متوجہ ہے تمام احباب؟ دوسرا جملہ ارشاد فرمایا لا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، فرمایا کہ جو جاہلیت کا زمانہ تھا نا ان والی حرکتیں نہیں اپنائیں. میں اشارہ کرتا چلا جا رہا ہوں، حدیث ہے متفق علیہ ہے، جس کو حوالے چاہیے حوالے بھی مل جائیں گے، اس کی ٹینشن ہی نہیں ہے. متفق علیہ ہے، شیعہ سنی اس پر اجماع ہے. مختلف الفاظ کے ساتھ یہ حدیث دیگر کتب میں موجود ہے، دونوں کی طرفین کی کتابیں گواہی دے رہی ہے. حدیث کیا ہے؟ حدیث ملاحظہ فرمائیے. من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جسے اپنے زمانے کی امام کی معرفت نہ ہو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. آیت دوبارہ پڑھ رہا ہوں، اللہ نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ لا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، جاہلیت نہیں اپنانی. متوجہ ہیں؟ جاہلیت کی ایک جھلک یہ ہے کہ انسان کو زمانے کے امام کی معرفت نہ ہو. آگے بڑھتے ہیں، اللہ نے ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ، تم نماز کو قائم کرنا. کیا کرنا؟ قائم. اشارہ کرتا چلا جا رہا ہوں، قرآن مجید یفسر القرآن بعضها بعض، قرآن کی بعض آیات کی
تفسیر قرآن کی آیت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اقیمنا الصلاۃ، تم نمازوں کو قائم کریں. ہاں، فعل امر کا صیغہ ہے. اگر ماضی ہوتا تو اقمنا ہوتا، مگر کیونکہ یہ فعل امر ہے، اللہ حکم دے رہا ہے اور حکم خدا واجب ہوتا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے اقیمنا، تم قائم کرو. کس کو؟ الصلاۃ، نماز کو. ایسے ہی ہے. اب سنیے گا سورہ جمعہ کی آخری آیت. اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. تو لاکھ کا مجمع ہے، ترجمہ آپ کے سامنے ہے. اللہ کہہ رہا ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، جب یہ تجارت کو دیتے ہیں، دیکھتے ہیں، فرمایا انفضوا الیہا، اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. وترکوک قائما، اے میرے حبیب تجھے قیام کی حالت میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ان کو بتا دو، کل بتا دو کہ لہو، لعب سے بہتر یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے. دو کلمے ہیں آپ کے سامنے ہیں، ایک ہے لہو اور ایک ہے لعب. لہو کہتے ہیں فضولیات اور لعب کہتے ہیں کھیل اور کود. جو نماز کو چھوڑ کر کھیل اور کود کی طرف اور فضولیات کی طرف متوجہ ہو، ان کے بارے میں اللہ کیسے مذمت کر رہا ہے. اذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. یہ جو لہویات ہے، یہ جو فضولیات ہیں، یہ کیا ہے؟ انسان کو نماز سے دور کر دیتی ہیں. اب آیت کی طرف آتا ہوں. اللہ نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا تھا؟ اقیم الصلاۃ. تمہارا کام کیا ہے؟ تمہارا کام یہ ہے کہ تم نے گھر میں رہنا ہے، جاہلیت نہیں اپنانی، نمازوں کو قائم کرنا ہے، چھوٹیاں گڈیاں اٹھا کر ان سے کھیلنا نہیں ہے. متوجہ ہیں؟ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ، اور تم نے زکات دینی ہے. پھر فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. فرمایا اللہ کا ارادہ ہی یہی ہے کہ تم اہل بیت کو اس طرح رجس سے دور رکھے اور پاک رکھے کہ جس طرح پاک رکھنے کا حق ہے، جس طرح پاک رکھنے کا. متوجہ ہے تمام ابا؟ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ تھک تو نہیں گئے؟ کیا فرمایا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. فرمایا اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ تم اہل بیت کو ایسے پاک رکھے کہ جیسے پاک رکھنے کا حق ہے. اب سوال سنیں. ہمارے برادران کا یہ سوال ہے کہ جب آیت کے شروع میں بیویوں کا تذکرہ ہے تو گویا سمجھ میں آتا ہے کہ اہل بیت میں بھی بیویاں ہیں. سیدھی سی بات ہے. استمرار کلام، سیاق کلام یہی بتا رہا ہے کہ آیت میں جو اہل بیت ہے اس سے مراد بھی بیویاں ہیں. اللہ نے کہا انما یرید اللہ لیذھب، کہ اللہ نے یہ ارادہ کر رکھا ہے کہ اہل بیت کو رجس سے دور رکھے گا اور ایسے پاک رکھے گا جیسے پاک رکھنے کا حق ہے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا پہلے افراد اور دوسرے افراد کیا ایک ہی ہے یا مختلف ہے؟ دیکھیں اس آیت میں دو افراد مخاطب ہیں. ایک پہلی آیت کا حصہ ہے اور ایک آیت کا دوسرے حصے والے ہیں. متوجہ ہے تمام بات؟ ایک آیت کے پہلے حصے والے ہیں، میرے پاس وقت کم ہے، میں بہت جلدی کر رہا ہوں. ایک آیت کے پہلے حصے والے ہیں اور ایک آیت کے دوسرے حصے والے ہیں. جب آیت کا پہلا حصہ ہم نے دیکھا تو اس میں ساری ضمیر مؤنث بھی ہیں، اور جب ہم نے آیت کا دوسرا حصہ دیکھا تو اس میں ساری ضمیر مذکر کی ہے. تو اب میرا سوال یہ ہے
बरादरान से कि अगर दोनों के अफराद एक हैं तो मुझे ये बताए कि ये ऐसा कभी हुआ है कि कभी मुज़क्कर मुअन्नस हो जाए और मुअन्नस मुज़क्कर हो जाए? एक इल्जामी जवाब सुने, हमारे यहाँ तो नहीं मगर आपके यहाँ हमने देखा कि कभी मुज़क्कर मैदान से भागता और कभी मुअन्नस जंग में लड़ता हुआ बहुत मुख्तसर करा, मुतवज्जे रहिए, वक्त बहुत कम है, सलामत रहिए। हमने ये देखा तुम्हारे मजहब में, हमने ये देखा कि कभी मुज़क्कर मुअन्नस हो रहे हैं और कभी मुअन्नस मुज़क्कर हो रहे हैं। अगर वक्त मिले तो मैं फिर एक हदीस तिलावत करता चला जाऊंगा। आप हमारे मजहब में फर्क देखना चाहते हैं? आओ आपको खैबर दिखाता हूं। 39 दिन तक जंग होती रही, आपके मुज़क्कर लड़ते रहे, अलम हाथ ना आया। 40वें दिन नबी ने किसी मर्द का ऐलान किया, एक मुज़क्कर का ऐलान किया और वो मुज़क्कर मैदान में। ये था फिर इल्जामी जवाब। जी, पहले अफराद और दूसरे अफराद एक जैसे। इसमें और भी बहुत कलाम है, मैं लफ्जों की बहस छेड़ूं तो उसी पर ही मजलिस तमाम हो जाए, लेकिन मुझे जल्दी करना है, नतीजे पे देना। ये जो पहले अफराद है ये मुअन्नस वाले हैं और जो दूसरे वाले हैं ये मुज़क्कर। बस यही फर्क है कि मुज़क्कर मुअन्नस ही रह गया हमारे पास। हाँ नहीं, अगर हम ये कहें कि मुज़क्कर वाले हैं दूसरे तो फिर हमारा ये दावा है कि जनाब सैयदा भी शामिल है। तो हम उसको साबित यूं करते हैं कि कभी मुज़क्कर की ज़मीर मुअन्नस और मुज़क्कर दोनों के लिए इस्तेमाल होती है। तो हमें ये जवाब मिलेगा कि भाई जब आप खुद ही कह रहे हैं कि मुज़क्कर की ज़मीर कभी दोनों के लिए इस्तेमाल होती है तो फिर इसमें बीवियां क्यों नहीं आ सकती? कहा एक वजह है और वह मैं वजह बताने जा रहा हूं। देखें, आयत के दरमियान में आया है इन्नमा, और ये इन्नमा ऐसा हसर है कि इस हसर से जो बाहर है वो अंदर नहीं आ सकता और जो अंदर है वो बाहर नहीं जा सकता, और जाए भी इख्तियार रखता है, कुदरत रखता है, लेकिन वो नहीं जाता। अच्छा, मैं एक मिसाल देता हूं। आपने आमिलीन के बारे में सुना होगा। आमिलीन जब अमल करने के लिए बैठते हैं तो अपने लिए एक हिसार बांधते हैं। वो किस लिए हिसार होता है? बड़ी मुतवज्जे के साथ इधर देखिएगा। एक हिसार बांधा जाता है अमल करने के लिए। वो हिसार किस लिए बांधा जाता है कि जितने भी शयातीन हैं वो इस हिसार के अंदर ना आ जाए। इशारा मैं कर गया, जितने भी शयातीन हैं वो हिसार के अंदर ना आए, वो हिसार के अंदर ना आए। अल्लाह ने आयत तत्हीर की इब्तदा इन्नमा से नहीं की, दरमियान में लगाई है कि कोई शैतान अंदर ना आ जाए। अब सवाल उठेगा कि कोई शैतान भी मौजूद है इंसानों में से, तो सूरह बकरा उठा के देखिए। अल्लाह कह रहा है वाइदा लकुम लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना वाइदा खलू इला शयातीनिहिम। अरे जैसे लोग ईमान वालों से मिलते हैं कहते हम ईमान है, लेकिन जब खिलवत में अपने शैतानों से मिलते, मगर जब खिलवत में अपने शैतानों से मिलते हैं। भाई तवज्जो के साथ नुक्ता बयान करने जा रहा हूँ। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, और कुरान का जज्बा हिकमत वाला होता है। अल्लाह ने ये नहीं कहा वैदा खलऊ इला शैतानिहिम, फरमाया शयातानिहिम। ये जमा का सीगा है, मुफरद का सीगा नहीं है। आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि अरबी में जमा दो से शुरू नहीं होती, तीन से शुरू होती है।
सलामत रहे आप। बस मैं थम रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि इसको क्लोज कर। मुझे मालूम है तलबा का मजमा है, कोई बाहर से भी आए हैं, कुछ अंदर वाले भी हैं। बस चंद जुमले अब समा में समेट रहा हूँ। ये समझ में आ गया कि पहले वाले और हैं और दूसरे वाले हसर लगा है हमारे यहाँ। अब कितने जुमले में रोकूं? आप पंजाबी कभी सुने ना तो कहते हैं बार वाला उसे कहते हैं जो खंजीर होता है। समझ रहे हैं? बाहर ले अंदर नहीं आ सकते तो है ना। मैं कोशिश कर रहा हूँ तहम्मुल से पढ़ूं, लेकिन अब क्या करें, मुझे पहले ही बता दिया गया है कि लाइव पढ़ना है, वगरना मैंने अचानक मौजू तब्दील किया। अल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया? ये बाहर वाले असर लगा दिया ना, बाहर वाले और हैं और अंदर वाले और हैं। जो चादर के बाहर है वो और हैं और जो चादर के अंदर है। और ये आयत का नज़ुल शान नज़ुल उठा के देखिए, ये जब भी आपसे ये कहें कि आयत तहरीर के पहले अफराद कौन से हैं, दूसरे अफराद का अफराद जो भी हो, किताब तेरी हो या मेरी हो, आयत का शान नज़ुल उठा के देख लो। अगर आयत तेरे घर में नाजिल हुई है तो तेरे वाले हैं, और अगर आयत ज़हरा के घर में नाजिल हुई है, ये है आयत तहरीर। पहले वाले और दूसरे वालों जैसा कोई हो नहीं सकता, दावा है। और इस दावे पर मैं कुरान से इस्तदलाल कर रहा हूं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, फरमाया जिन और इंस मिलकर भी इस कुरान जैसा कोई ले आए तो ये इतनी कुदरत नहीं रखते कि इस कुरान जैसा ले आए। चैलेंज कर रहा हूं, बहुत बड़ा दावा है कि जब कुरान जैसा कोई नहीं हो सकता, वारिस कुरान जैसा कोई। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तलवार। सलामत रहें आप, आबाद शाद रहें। मैं जितना कर सकूं मुख्तसर करूंगा इंशाअल्लाह। आप सलामत रहें, आप शादोबाद रहें। आपकी समातों की क्या कह रहे? अज़ीज़ान मोहतरम, क्या फरमाया कि अगर जिन और इंस इज्तिमा कर ले, इज्तिमा की बात हो रही है। एक होता है इजमा, एक होता है इज्तिमा। कुरान के मुकाबले में अल्लाह ने कहा कि तुम इज्तिमा कर लो, फिर भी नहीं ला सकोगे। और वारिस कुरान के लिए मैं कह रहा हूं, तुम्हारा इजमा भी हो जाए तब भी अली जैसा नहीं ला पाओगे। इज्तिमा और इजमा, तुम इज्तिमा कर लो या इजमा कर लो, ना कुरान जैसा ला सकते हो ना वारिस कुरान। हो सकता है सवाल उठे, कभी फदक का वारिस बना देते हैं, कभी कुरान का वारिस बना देते हैं। इतना बड़ा दावा, दलील कहां से लाओगे? अरे तुमने कुरान नहीं पढ़ा, आओ हम बताते हैं कुरान काफी कैसे होता है। सूरह फातिर की आयत है, अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, हमने ये कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है, जिसने कुरान को नाजिल किया, जिसने फरमाया हमने नाजिल किया। जब नाजिल करने वाला वो है, वही कह रहा है इन्ना और रसूल किताब अल्लज़ी नस्तफ़ीना मिन इबादिना, हमने किताबों के वारिसों को मुंतखब कर लिया। किनको? जिनको अल्लाह मुस्तफा बना दे, उसी किताब का वारिस बना दे। जिसे अल्लाह मुंतखब कर उसे किताब का, ये ही अहले बैत, इन जैसा कोई नहीं हो सकता। इन्हीं अहले बैत के बारे में जब ज़ेरे किसा ये तशरीफ फरमा थे तो जिब्राइल ने पूछा, या रब्बे व मन तहतल किसा, ये कौन है जो ज़ेरे किसा है? तो क्या तारुफ करवाया था? अल फातिमा तो अबूहा,
وبعلوہا وبنوہا، فاطمہ ہے، ان کے بابا ہے، ان کے شوہر ہے اور ان کے بیٹے. یہی تعارف ہے نا. میں اس پر تفصیلی گفتگو نہیں کروں گا، بس مختصر سے آگے بڑھ رہا ہوں. کیا فرمایا؟ کیا تعارف ہے؟ فاطمہ ہے، ایک ان کے بابا ہے، شوہر ہے اور بیٹے ہے. تعارف ہے زیر کسا، تعارف ہے زیر کسا. اللہ چاہتا تو اس تعارف کو باپ کے ذریعے کرا سکتا تھا، اللہ چاہتا تو یہ تعارف شوہر کے ذریعے کرا سکتا تھا. اتنا تو سمجھ میں آتا ہے نا. خاتون کا تعارف یا باپ ہے یا شوہر ہے. ایسے ہی ہے آئی ڈی کارڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نام جب تبدیل ہوتا ہے یا باپ کا آتا ہے تو یا شوہر کا ہی نام آتا ہے نا یہ آئی ڈی کارڈ پر بھی. تو نکاح فارم پہ بھی یہی لکھا جاتا ہے، یا باپ کا نام ہوگا یا پھر شوہر کا لکھوایا جائے گا. ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو پھر اب یہ یاد رکھیے گا تعارف کس کس سے ذریعے ہوتا ہے؟ یا باپ کے ذریعے سے یا شوہر کے ذریعے سے، کسی نہ کسی مرد کے ذریعے سے تعارف ہوتا ہے نا. لیکن یہ بھی قاعدہ ہے نا کہ میں آپ کو جب تعارف کرواؤں تو اس چیز سے کرواؤں گا کہ جس کو آپ بھی جانتے ہو، جس کا تعارف آپ سے بھی اچھا ہو جائے. یعنی یہ جبرائیل کہاں پہ رہتے تھے؟ عرشی مخلوق ہے نا، فرشتے عرش پہ رہا کرتے ہیں. اور یہ بیان کرنے جا رہا ہوں کہ جب جبرائیل کا سوال تھا تو تعارف نہ نبی سے کروایا، نہ علی سے کروایا، نہ حسنین سے کروایا، جناب سیدہ سے کروایا. کیوں؟ معراج کی رات یاد ہے نا، جب کہا جاتا ہے میم اور عین کی راج کو معراج کہتے ہیں. تو آج سن لیں، جب میم اور عین کا راج ہو رہا تھا تب فاطمہ اللہ کا کہہ رہا. یہ تعارف ہے جناب سیدہ کے حوالے سے. مرکزی شخصیت ان جیسا کوئی نہیں، اس لیے اللہ نے کہہ دیا وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے. وما ادراک ما فاطمہ، تم کیا جانو فاطمہ کیا. تمہیں کیا عرفان کہ فاطمہ کیا ہے، تمہیں کیا پہچان کہ فاطمہ کیا. مختلف روایات ہیں، کم از کم 6 مہینے تک جس کے دروازے پر نبی کھڑے ہو کر سلام کرتا رہا. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. اشہد مظلوم کربلا. پوری شہادت نہیں پڑھوں گا، بس چند جملے مشاہد یہ آخری فرد کا حق ہوتا ہے. بس چند جملے مشاہد کے. اشہد مظلوم کربلا. اب کربلا میں تشریف فرما ہے نا، زندگی پتہ نہیں دوبارہ ملے یا نہ ملے. مولا حسین کو ان کی ماں زہرا کا پرچہ لازمی تھی. اے آقا، ہم کربلا میں بیٹھ کر آپ کی والدہ کا پرچہ دے رہے ہیں. اے مولا، ہم کربلا میں بیٹھ کر آپ کی والدہ کا پرچہ دے رہے ہیں. اے نبی خدا، ہم آپ کی بیٹی کا پرچہ دے رہے ہیں. عزادران مظلوم کربلا، جملہ کہنے جا رہا ہوں. تاریخ میں 2 بیٹیاں ایسی ہیں جن کو تازیانوں سے مارا گیا. تاریخ میں 2 بیٹیاں ایسی ہیں جن کو تازیانوں سے مارا گیا. اور اتفاق یہ ہے کہ مشہور یہ ہے دونوں کا نام فاطمہ ہے، اور دونوں کی عمر بھی کوئی اتنی زیادہ نہیں تھی. ایک کی عمر 18 سال لکھی جاتی ہے اور دوسری کی عمر 4 سال لکھی جاتی ہے. عزادران مظلوم کربلا، بس فرق صرف اتنا ہے، ایک کو بابا کے جانے کے بعد مارا گیا
اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا مولا کی نمازوں کو بلند کیے ہوئے جو ہے ان کو قبول فرمائے، مولا کے ناصر کو قبول فرمائے۔ فرق صرف اتنا ہے، ایک کو بابا کے جانے کے بعد مارا گیا اور ایک کو بابا کے سامنے تماچے مارے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مظلوم میں کربلا، میرے استاد جملہ کہا کرتے تھے، ایک روایت پڑھتے تھے، کہتے ہیں مطلب کربلا میں وہ آپ کی کربلا میں موجود ہے کہ وہ کربلا میں جب حسین زخموں سے چور ہو کر بیٹھے ہوئے تھے تو تاریخ کا منظر دکھاتی ہے۔ ایک منظر یہ ہے کہ خیموں سے جناب سکینہ کا آنا، دوسری طرف فوجی اشتباہ سے شیر ملعون کا آنا، کہ شیر کے پہنچنے سے پہلے جناب سکینہ اپنے بابا کے پاس پہنچتی ہے، ایک مرتبہ کیا دیکھتی ہے، بابا کو سینے لگانا چاہتی ہے۔ بابا نے کہا اے بیٹی سکینہ کیا بابا کے گلے نہیں لگو گی؟ بیٹی نے کہا بابا میں آپ کے گلے لگوں تو لگوں کیسے، میں آپ کے سینے لگوں تو لگوں کیسے، آپ کے سینے میں لگے ہوئے تیر بڑے ہیں، سکینہ کے بازو چھوٹے۔ اجر کو مانند اللہ اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا امام حسین نے تیروں کو نکالنا شروع کیا، کہتے تیروں کو جب نکالنا مولا حسین نے اپنی بیٹی کو جب گلے لگایا نا تو ایک مرتبہ بولتے ہیں تاریخ منظر دکھاتی ہے، اتنے میں شیور پہنچا، باپ کو بیٹی سے کچھ ایسے ڈرا دیا، سکینہ زمین میں گرتی ہے، قرآن کی طرف رخ کر کے کہتی ہے اے چچا تیرے جانے کے بعد سکینہ کو تماچے مارے۔ پروردگار مخدوم عالمیان کی عزت عظمت کے صدقے میں اس جلیل قدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد کا ہم سب کے صغیر و کبیر گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد کا جتنے بھی مومن و مومنات پریشان ہیں ان کے پریشان کو دور فرما۔ حاضرین میں محفل اور ان کی لوائقین میں جو پریشان ہیں مریض ہیں، پروردگار سب کو صحت کاملہ عطا فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد کا ہم سب کے علم و عمل میں اضافہ فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد کے جتنے بھی مومن و مومنات بے اولاد باب الہوائے شہزادہ یشر کے صدقے ان سب کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد کا ہماری تمام تر شرعی حاجات کو قبول و منظور فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد کے بانیان محفل منتظمین محفل ان کے توفیق خیر میں اضافہ فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد کا ان کی تمام تر شرعی حاجات کو قبول و منظور فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد کا ان کے مرحومین ہم سب کے مرحومین و مرحومات بالخصوص جتنے بھی مومن مومنات ہیں ان سب کے مرحومین و مرحومات کے جو صغیرہ کبیرہ گناہ ہیں ان سب کو معاف فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد کا ان کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد کا روز محشر شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد کا جنت علیین میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد کا تمام تر دعاؤں کی دعا مولا ہمارے آقا امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو امام علیہ السلام کے احوال انصار میں شمار فرما۔ ہم سب کو ان کے جانشین ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری تمام تر دعاؤں کی ایک دعا مولا ہم سب کو صحیح معنی میں امام علیہ السلام کی شیعہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔ اب صلی علی محمد و آل محمد۔ اپنے تمام تر شرعی حاجات کی